بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے خون کی خرید و فروخت، خون جسم میں چڑھانا اور خون دینا، اس کے متعلق عرض کروں گا۔ تو انسانی جسم میں خون کی بہت اہمیت اور بہت ہی قدر ہے کہ اسی کی بنا پر ہی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان کے جسم میں خون ہے تو اس کی زندگی باقی ہے، اور جیسے ہی انسان کے جسم سے خون نکل جاتا ہے تو اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کی تکریم اور عظمت کی بنا پر خون کے لین دین کو، خون کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ضرور تحقیق ہم نے ابن آدم کو مکرم اور معظم بنایا۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خون تو بہت دور کی بات ہے، انسان اپنے بالوں کو آگے نہ بیچ سکتا ہے، نہ ہی اس کی خرید سکتا ہے، خرید و فروخت بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے انسان اپنے بالوں کی اور دیگر اعضاء کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے خون کی بھی خرید و فروخت وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شریعت مطہرہ نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہوا ہے، اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر یہ صورتیں پائی جائیں گی ضرورت کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر، تو انسان خون دے بھی سکتا ہے، انسان خون چڑھا بھی سکتا ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ صورت بیان کرتا ہوں کہ انسان کی طبیعت اتنی خراب ہو، ایسا مریض ہو کہ اگر اس کو خون نہ چڑھایا جائے تو اب اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ مر جائے گا یا قریب مرگ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں خون دینا اور دوسرے انسان کو خون چڑھانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی خون کو بیچا نہیں جا سکتا، بالکل بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بلڈ گروپ کسی مریض کے خون سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اب رخ کرتا ہے بلڈ بینک کی طرف۔ اب بلڈ بینک کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اس مریض کے جو خون کا بلڈ گروپ ہے اس کے متعلق وہ خون مانگتا ہے۔ اب وہ بلڈ بینک والے یوں کرتے ہیں کہ وہ یا تو قیمت لیتے ہیں یا تو ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ ہمدردی کی بنا پر انسان کی جان کو بچانے کے لیے خون ویسے ہی دے دیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون کو بیچتے ہیں۔ بہرحال ایسی صورت میں اگر پیسے دیے بغیر بلڈ بینک والے اگر خون نہیں دے رہے تو اب خریدنے کی اجازت ہے، خون خرید سکتے ہیں کہ بمجبوری انسان کی جان کو بچانا اب یہ ضروری ہے۔ اب انسان کی جان کو بچانے کے لیے خون کی خریداری بالکل یہ ممکن ہے، ہو سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں بلڈ بینک والوں کے لیے خون کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پیسے اس طرح لیتے ہیں کہ خون کی حفاظت کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں اور وہ جو عملہ کام پر لگاتے ہیں، ایک مشینوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے کہ خون کو اس سے گزارا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، ایک عملہ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، اس کام کا وہ معاوضہ مانگتے ہیں۔ اگر وہ معاوضے کے طور پر اگر یہ پیسے مانگتے ہیں تو اب ان کا بلڈ بینک والوں کا پیسہ لینا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر خون کے لیے اگر وہ پیسے مانگتے ہیں تو اب خون کے لیے وہ پیسہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بمجبوری خون خرید سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے، کیونکہ تجارت جو ہوتی ہے وہ مال سے ہوتی ہے، خون سے نہیں ہوتی۔ یہ خون کے متعلق لینے دینے اور بیچنے کے متعلق چند مسائل تھے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مسائل کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔